خدا کے واسطے اس طمع کی آگ کو بجھاؤ ورنہ نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ککھ نہیں ہمارا بچے گا۔ اور کوئی بچیا بزرگوں، پتر نہیں رہا، تھی نہیں رہی۔ یہ روزانہ جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ماں باپ کو بوڑھا کر کے رکھ دیتی ہے، مینوں نہیں پتہ لیا کے دے، تینوں کیوں نہیں پتہ، تیرا باپ ریڑی لگاتا ہے، یہ تجھے کار کے پیسے کہاں سے دے۔ دو چیزوں پر اللہ کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو مرضی کر، کھے کھا تیری مرضی، لیکن شرک نہ کرنا، میرے برابر کسی کو لا کے نہ کھڑا کرنا۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ لڑنا اچھی بات نہیں، لیکن ماں باپ سے لڑنا تو دور کی بات، ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ نماز میری، قیام میرا، رکوع میرا، سجدہ میرا، التحیات میری، اور میرا بندہ ذرا غیرت کھائی، ماں باپ کا تو قدر نہیں کرتا، تیرے رب کو ماں باپ کا اتنا قدر ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جب تک نماز میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، میں اللہ تجھے نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے مسئلے بتا رہے ہیں، ایک جوان آیا اور اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھا کے لایا، کہنے لگا بزرگا، فرمایا کیا؟ فرمایا پورا حج میں نے چٹنی پر بٹھا کے کرایا، میں نے اس کا پیر زمین پر ہی ٹکنے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیا لینے آیا؟ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ آپ مسکرانے لگے کہ حق کی بات کرتا ہے، پھر سن، جب تو 6 7 8 مہینے کا ماں کی گود میں تھا، اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی، تیرے ہاتھ پیر اچھلنے لگ گئے، تیری ماں کوئی کام کر رہی ہوگی اور کام کرتے کرتے اچانک تو نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا، تیری ٹانگ تیرے ماں کے پیٹ کو لگی اور تیری ماں نے اوہ کہا۔ فرمایا پورا حج کرانا، ابھی تو اوہ کہنے کے ثواب تک نہیں پہنچا ہے۔ سید محمد دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، ماں تھی وہ چلی گئی، اور میرے پیارو اللہ کی قسم، اللہ بھلا کرے احسان قادر کا، اللہ بھلا کرے آصف کا، عابد کا، انہوں نے اپنے تائے چاچوں کے ساتھ جیسی کیسی اپنی زندگی گزاری، بڑا اندر گوڑا ان سے میرا 4 5 سال سے رشتہ ہے، یہ مجھے پیر بھی مانتے، اپنا باپ میں بیٹا سمجھ کر، اللہ کی قسم میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن یہ بچے ہر جلسے میں نکاح آپ ہی کریں گے، آپ ہی نے، پتہ نہیں میں کہاں سے وقت نکال کر کس کو آگے پیچھے کر کے خدمت میں آپ کی پہنچا۔ خدا کی قسم یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خوشیوں میں مجھے اس قابل سمجھا۔ میں آج اس نکاح کے پرمسرت موقع پر تمام نوجوانوں سے اپنی پسند ٹھیک ہے کرو، لیکن اپنی پسند کو ماں باپ کی جھولی کے اندر ڈال دو کہ اماں جی میں اس کردہ رشتہ پسند ہے، تواڈے کول ہو سکتا ہے کر دو، اگر نہیں تو اسے انا کا مسئلہ مت سمجھو۔ اللہ اکبر، یہ جو کھجور کے تنے، یہ جو فروٹ کے درخت ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے، پھل دیتے دیتے اتنے سے تھے، ماں کی گود میں تھے، اس وقت سے پھل دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اب یہ درخت سوکھے ہیں میرے عزیزو، اب ان پر خزاں آنے والی ہے، اب پتہ یوں کھڑے ہیں، مڑ نہیں رہے، یوں کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، ایک جھٹکا مرجھا دے گا، ایک جھٹکا انہیں گرا دے گا، ایک جھٹکا انہیں کھڑے ہونے میں طاقت دے گا۔ وہ کیا ہے؟ شادی والا رشتہ۔ شادی اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈال دو، اماں جی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا، ابا جی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا، لیکن شادی والا فیصلہ تو اللہ کی قسم کو جی ہو، کالی ہو، بہنگی ہو، ٹیڑھی ہو، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، اچھا سوچتے ہیں۔ ابو جی ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، لیکن شادی آپ کی مرضی سے کروں گا، تیری مرضی تائیوں کی طرف بیاہ دے، تیری مرضی ماسیوں کی طرف بیاہ دے۔ کون؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی ہوئی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 دن کی، آپ کا غلام میسرہ حضور کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ کا پیغام آیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ملک شام سے مال تجارت لے کے واپس آئے ہیں اور بڑا فائدہ ہوا۔ پھر خدیجہ نے پیغام دے دیا، کہا جی ہاں یہ پیغام مال کا نہیں ہے، خدیجہ نے کل مال تیرے قدموں پہ قربان کیا تھا، آج ڈولی میں بیٹھ کے خود تیرے دروازے پہ آنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ مجھ یتیم کے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر، چاہتے کہتے ہاں ٹھیک ہے، نکاح کے لیے تیاری کرو۔ رحمت والے نبی کی آنکھیں بھر آئیں، غلام میسرہ کہنے لگا کیا خدیجہ آپ کے معیار کے قابل نہیں؟
آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، ایسا پیغام تو رشتے کا ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہیں، کیا کروں میرا بیڑا ماں سے بھی خالی، میرا بیڑا ابے سے بھی خالی، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ۔ پھر پیغمبر فیصلہ فرمائیے کہ نا یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، یہ میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، یہ رشتہ لے کے یہاں نہ جا، میرے چاچوں کے پاس چلا جا، میرے چاچے ہاں کر دیں گے تو خدیجہ کو کہنا دولہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر میرے چاچے انکار کر دے تو خدیجہ سے کہنا برا نہ بنانا۔ پتہ تھا امت کو امت، پتہ تھا بعد میں آنے والے نہ تائے کو دیکھیں گے نہ چاچے کو دیکھیں گے، میرا نبی اپنی خوشیوں میں اپنے تائے چاچے کو شامل کر کر قیامت کی صبح تک رشتہ داریوں کا معیار بڑھا کے چلا گیا ہے۔ یہ دو چاچے نبی دولہا بنا، دو چاچے نبی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ایک چاچا گواہ بن گیا، ایک چاچا محمد کے نکاح میں شامل ہو گیا۔ میرے پیارو شادی اتنا بابرکت، اتنا بابرکت، اللہ کا حکم میرے نبی کا طریقہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے انکار کیا محمد اس کا کوئی نہیں، وہ محمد کا کوئی نہیں، وہ میری امت میں سے کوئی نہیں۔